7ویں نشست کتاب شبہ پشاور کی 7ویں نشست کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: شب پنج شنبہ 29 رجب 1345 ہجری۔ شام کے بعد سب حضرات تشریف لائے اور معمولی بات چیت اور چائے نوشی کے بعد مولوی صاحبان کی طرف سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے سید عبدالحی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ السلام علیکم قبلہ۔ قبلہ صاحب، چند راتیں قبل آپ نے کچھ بیانات فرمائے تھے جن پر قبلہ جناب حافظ صاحب نے آپ سے دلیل مانگی تھی، لیکن آپ نے یا تو ہیلا سازی سے کام لیا یا یہ کہ حکمتی اصطلاحات سے کہ ہم کو مغالطے میں ڈال دیا، اور مطلب پر کب تو ہو گئے۔ سید صاحب فرمائیے، کون سا مطلب تھا اور آپ کا کون سا سوال بغیر جواب کے رہ گیا؟ میری نظر میں نہیں ہے، آپ یاد دلا دیں تو مہربانی۔ قبلہ صاحب، کیا آپ نے چند شب قبل یہ نہیں فرمایا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد نفسانی رکھتے تھے، لہذا تمام انبیاء سے افضل تھے؟ کہیں آپ نے نہیں کہا تھا یہ؟ حافظ صاحب صحیح ہے، میں نے کہا تھا، میرا بیان ہے اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ پھر آپ نے ہمارے ساتھ اس پر میں دلائل بھی پیش کر سکتا ہوں۔ نہیں قبلہ، پھر آپ نے ہمارے ساتھ اشکال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے، بتائیے اب ہم کو۔ سید صاحب دلائل دیجیے آپ کو غلط فہمی ہے۔ جی، ہم کو نہیں وہ غلط ہوئی، آپ سے تعجب ہے کہ تمام راتوں میں ہمتن گوش رہے، پھر بھی مجھ کو ہیلا سازی اور مغالطہ بازی کا الزام دے رہے ہیں۔ کوئی ہیلا اور مغالطہ قطعاً نہیں تھا، جی، بلکہ بمقتضاء الکلام بات سے بات نکل آئی۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ میں نے کوئی غیر متعلق بات نہیں کی، بلکہ مولوی صاحبان نے کچھ سوالات رکھ دیے جن کا جواب دینا میرا فرض تھا۔ آپ کا جو سوال ہو بیان فرمائیے۔ دیکھیے قبلہ، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دو ذاتوں کا اکٹھے میں متحد ہونا کیوں کر ممکن ہے، اور پھر ان کے درمیان ایسا نفسانی اتحاد پیدا ہو جائے اور دونوں ایک ہو جائے، یہ کیسے امکان میں داخل ہوگا؟ مجھے دلائل دیں، اس سلسلے میں بات آگے بڑھے گی۔ سید صاحب، دو ذاتوں کے درمیان حقیقی اتحاد محال اور باطل ہے۔ اس کا ممکن ہونا اپنی جگہ ثابت بلکہ بدیہات عدلیہ میں ہے۔ جی، بس اتحاد کا دعویٰ صرف مجاز اور مبالغہ کلام کی حیثیت سے ہے۔ جی، اس لیے کہ دو شخص جب آپس میں شدید محبت یا کسی جہت سے مشابہت رکھتے ہیں تو اکثر اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عرب و عجم کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے کلام اس طرح کے مبالغہ بہت ہے، یہاں تک کہ اولیاء خدا کے کلامات میں بھی کافی نظر آتے ہیں۔ جی، من جملہ ان کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب دیوان کے اندر ارشاد ہے، یعنی مردیان خدا کی تہمتیں بہت سے مختلف امور میں ہوتی ہے اور میرا مقصد صرف ایک ہمدرد دوست ہے۔ جی، دو جسموں میں ایک روح کے مانند، بس ہمارے جسم دو ہے اور روح ایک ہے۔ تو یہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہید میں اس سے زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا کہ اب نتیجہ یہ اخذ کرتا ہوں کہ اگر میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم کے ساتھ اتحاد نفسانی رکھتے تھے تو آپ کا خیال اتحاد حقیقی کی طرف جانا نہ چاہیے، کیونکہ کسی نے حقیقی اتحاد کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسے اتحاد کا قائل ہو تو یہ قطعاً غلط ہے، اچھا، اعتبار سے ساقط ہوگا۔ جی، بس یہ اتحاد مجاز کی حیثیت سے ہے، جی، نہ کہ حقیقتاً۔ قبلہ صاحب، بس اس قاعدے کی روح سے تو محمد و علی دونوں کو پیغمبر ہونا چاہیے،
اور آپ کی یہ گفتگو ثابت کر رہی ہے قبلہ کہ علی کرم اللہ وجہ بھی پیغمبری میں شریک تھے اور لازمی طور سے دونوں پر برابری وہی نازل ہوتی ہوتی. کیا کہیں گے اب آپ بتائیے، میرے اس اشکال کا جواب دیجیے. کہ میں نے عرض کیا کہ کمالات، فضائل اور صفات میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں. جی، یہ آپ نے کھلا ہوا مغالطہ دیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہم یا کوئی شیعہ ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتا. آپ سے یہ امید نہیں تھی کٹ حجتی کر کے جلسے کا وقت ضائع کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. تاکہ کہی ہوئی باتیں پھر دہرائی جائیں. جی، میں نے ابھی عرض کیا کہ تمام کمالات میں متحد اور اس چیز کے جو نص اور دلیل سے مستثنا ہے، یہی نبوت خاصہ اور ان کے شرائط کا مقام ہے، جس میں احکام وحی کا نزول بھی ہے. جی، غالباً آپ گزشتہ راتوں کے بیانات بھول چکے ہیں. اگر ایسا ہے تو رسائل و اخبارات کی اشاعتیں ملاحظہ فرما لیجیے. جی، بسم اللہ. نظر آ جائے گا گزشتہ شبوں میں نے حدیث منزلت کے ضمن میں ثابت کیا کہ امیر المومنین منصب نبوت پر نہیں تھے، جی، لیکن خاتم الانبیاء کے دین و شریعت کے پیرو اور پابند تھے. جی، لہذا حضرت پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا. آپ کی منزلت وہ تھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہارون کو حاصل تھی. جی، 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 بالکل. کہ جب آپ جملہ فضائل و کمالات میں شرکت اور برابری کے قائل ہو گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت اور شرائط نبوت میں بھی مساوات کا عقیدہ ہونا چاہیے. بظاہر ممکن ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیجیے گا، ظاہر ہو جائے گا. پچھلی راتوں میں ہم ثابت کر چکے کہ آیات قرآنی کے حکم سے نبوت کے بھی مختلف درجے ہیں. انبیاء مرسلین نے اپنے مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے پر افضلیت رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں صریحاً ارشاد ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے انبیاء و مرسلین میں سے بعض کو بعض پر فضیلت. تمام مراتب انبیاء سے اکمل نبوت خاصہ محمد کا مرتبہ ہے. اسی وجہ سے آیت نشان 33 سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، وما کان محمدن بِأَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ لَكُن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن خدا کے رسول اور پیغمبروں کے خاتم ہے. یہی نبوت کا خاصہ ہے جو خاتمیت کا سبب بنا. بس اس کمال خصوصی میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، لیکن دوسرے کمالات میں شرکت یا مساوات پائی جاتی ہے، جس کے ثبوت میں بے شمار دلائل و براہین موجود ہے. کیا اس دعوے کے ثبوت میں آپ کے پاس قرآن مجید سے بھی کوئی دلیل ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے. البتہ ہماری پہلی دلیل، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں جس سے کوئی دلیل دیجیے، پہلی دلیل قرآن مجید سے ہے. ایک مضبوط آسمانی سند ہے. قرآن مجید سب سے بڑی دلیل آیہ مباہلہ. آپ اس پر غور کریں. آیہ مباہلہ میں جو شخص وحی کے ذریعے تمہارے پاس علم لے جانے کے بعد عیسیٰ کے بارے میں تم سے مجادلہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں، اپنے اقربا کو جو جان کے برابر ہیں. جی، جی، انفسنا و انفسکم پہ آپ غور کر لیں مولوی صاحب. جی، جی، بالکل. ہاں، جو نفس کے برابر ہے. جی، نفس کی گفتگو چل رہی ہے. مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے لیے نفرین اور بددعا کریں تاکہ جھوٹوں کو عذاب خدا میں گرفتار ہو جائے. جی، جی، جی. آیت نشان 54 سورہ آل عمران آپ کے خاص بزرگ علماء و مفسرین میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام ابو اسحاق سالبی نے تفسیر کشاف البیان میں اور خود جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اور قاضی بیضاوی نے انوار التنزیل میں اور جلال اللہ دمشقی نے کشاف میں، مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں اور ابو الحسن فقی نے اپنی مغازی شافعی واسطی نے مناقب میں اور حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اور نور الدین مالکی نے فصول المہمہ میں اور شیخ الاسلام ہمونی نے فرائد المعید میں یہ نقل کیا ہے، اور خود سوائق مورخہ میں ابن حجر نے بھی نقل کیا.
تھوڑے سے الفاظ اور عبارت کی مختصر کمی پیشی کے ساتھ ہاں سب نے اس آیت کے نزول مباہلے کے روز لکھا ہے، اور جو ذی الحجہ کی 24 یا 25 تاریخ، اچھا اچھا اور سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب خاتم الانبیاء نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے بڑے بڑے علماء جیسے عاقب، جالسوس، علقمہ وغیرہ جو 70 سے بھی زیادہ تھے، اپنے تقریباً 300 پہلوؤں کے ساتھ مدینے آئے اور متعدد نشستوں میں پیغمبر کے ساتھ علمی مناظرے کیے، لیکن حضرت کے مفصل اور مضبوط دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے، اس لیے کہ حضرت نے ان کی معتبر کتابوں سے اپنی حقانیت اور اس بات کی حضرت عیسیٰ نے آثار و علامت کے ساتھ حضرت کے ساتھ آنے کی خبر دی ہے، تو نصارہ اور ان کی اخبار رس سے ایسے ظہور کے منتظر ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر مکے میں فاران کے پہاڑوں سے ظاہر ہو کر احد کے مدینے میں جو درمیان ہجرت کریں گے، ایسی قوی دلیلیں دیں گے کہ اس پر عقل انداختہ ہو جانے اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن مسند اور اقتدار کی محبت نے قبول نہ کرنے دیا، تب انہوں نے اسلام اور معقولیت سے روگردانی کی۔ رسول اکرم نے بحکم الہی ان کے سامنے مباہلے کی تجویز رکھی، اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہو جائے، نصارہ نے ان کو مان لیا اور دوسرے دن پر مباہلے کو رکھا۔ جب وعدہ دوسرے روز پر عیسائیوں کی طرف سے ساری جماعت اپنے 70 نفر سے زیادہ علماء کے ساتھ مدینے کے باہر پہاڑ کے دامن میں ایک طرف کھڑی ہوئی، منتظر تھی کہ رسول اللہ ان کو مرعوب کرنے کے لیے لازمی طور پر انتہائی شان و شوکت سے پورو ساز و سامان اور مجمع کثیر کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ جی 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 اتنے میں قلعہ مدینے کا دروازہ کھلا، خاتم الانبیاء اس حالت سے باہر آئے کہ ایک جوان، دائیں طرف ایک باوقار برقع پوش بی بی اور بائیں طرف 2 بچے آگے آگے، یہاں تک کہ نصارہ کے مقابل میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، اور دوسرے شخص ان کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ سب سے بڑے نصرانی عالم اس وقت محمد کے ہمراہ یہ کون لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جوان ان کا داماد علی ابن ابی طالب ہے، وہ عورت ان کی بیٹی فاطمہ ہے، اور 2 بچے حسن اور حسین ہیں۔ جی جی تو آپ نے غور کیا حافظ صاحب، یہ آپ کے تمام علماء نے لکھا کہ جہاں انفسنا کی باری آئی وہاں حضرت علی کو اور اپنے اہل بیت کو لے کے رسول میدان میں آئے۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ علم اصول میں لفظ کو مجاز بعید کے مقابلے میں قریب تر مجاز پر عمل کرنا اولا ہوتا ہے، اور دلیل و اجماع سے خارج ہے وہاں حضرت کی نبوت خاصہ اور نزول وحی سے، لہذا ہم علی علیہ السلام کو اس خصوصیت میں پیغمبر کے شریک جانتے ہیں، لیکن بحکم آیہ شریفہ دیگر کمالات میں شریک ہیں۔ قطعاً مبدع و فیاض پیغمبر کے ذریعے ان کی علل اطلاق فیض پہنچا خود اتحاد نفسانی کی دلیل ہے۔ قبلہ صاحب جو کچھ آپ نے بیان فرمایا سب درست ہے اور سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ہمارے موضوع بحث سے کیا ربط ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد نفسانی رکھتے تھے؟ اب دیکھیے، جب گفتگو چل رہی ہے نفس کی تو کہ آپ نے کہا تو آپ ہی کے گفتگو سے میں ماخذ نتیجہ لیتے ہوئے کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو مجازن دعوت دینا مراد نہیں ہے، یہ مجاز دوسرے مجاز سے اولا نہیں ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ دلائل دیجیے۔ حافظ صاحب میری درخواست ہے کہ خامخواہ اختلاف کر کے جلسے کا وقت ضائع نہ کیجیے۔ انصاف کے راستے سے ہٹنا من پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کثرت سے وارد ہوئی جو مقصد، جو اخبار، جو احادیث، اس مقصد کے اس بات میں الگ الگ مستقل دلیل ہے۔ اتحاد پیغمبر والی پر اخبار و احادیث آیت بھی موجود ہے۔ جی، من جملہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، ابن مغازی فقی شافعی نے مناقب میں، اور اختب خوارزمی نے اپنے مناقب میں نقل کرتے ہوئے لکھا، رسول خدا نے مقرر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جو شخص ان کو دوست رکھے اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جو شخص مجھ کو دوست رکھے اس نے خدا کو دوست رکھا۔
اسی طرح ابن ماجہ نے اپنی سنون میں، جو کہ آپ کے صحاح میں ہے، جزو اول صفحہ 92 میں، اور امام ترمذی نے صحیح میں، اور ابن حجر نے صواعق مورخہ میں یہ نقل کی ہے 6ٹی حدیث۔ امام احمد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، ابن احمد ابن حنبل سب نے متفقہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرتا، یعنی میرے فرض تبلیغ کو انجام نہیں دیتا سوائے میرے بھائی علی کے۔ اسی طرح سلمان بلخی حنفی نے ینابی المعدت میں لکھا، اور پھر اسی کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ابن عباس سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور جو مجھ سے بمنزل ہارون ہے موسیٰ سے۔ اے ام سلمہ سنو اور گواہ رہو کہ یہ علی مسلمانوں کے سید و آقا ہے۔ حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اسی طرح سے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جو علی مجھ سے بمنزل سر ہے میں بدن سے، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اسی طرح ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں، اور سید علی حمدانی نے معدت القربہ کے جلد 8 میں باب 8 میں رسول اکرم سے نقل کیا، فرمایا پیغمبر اکرم نے، یعنی در حقیقت خدا تعالیٰ نے اس دین کو علی کے ذریعے تائید فرمائی، کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اس کے بارے میں آیت شریفہ موجود ہے۔ اب الگ الگ انداز سے کئی روایتیں موجود ہیں، جس پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح مشابہت ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے شریک ہے، اور کس طرح دونوں کا نفس ایک ہی نفس ہے۔ جیسا کہ اور ایک حدیث کئی اسناد کے ساتھ آپ کی تقریباً ہر معتبر کتاب میں آپ کے اکابر علماء نے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قسم اس خدا کی جس نے مجھ کو نبوت کے ساتھ معبوس کیا، مجھ کو بہترین خلق قرار دیا، در حقیقت تم اے علی خدا کی حجت ہو، اس کی مخلوق پر، اور اس کی امانت دار ہو اس کے راز پر، اور خلیفہ خدا ہو اس کے بندوں پر۔ اس قسم کی اخبار و احادیث صحاح میں اور آپ کی معتبر کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ نفسانی اعتبار سے دونوں ایک ہے، فضیلتوں اور کمالات کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، تو پیغمبر انبیاء پر افضل ہے، لہذا علی بھی ان سے افضل ہے۔ اگر آپ اپنی معتبر کتابیں جیسے احیاء العلوم امام غزالی، یا پھر ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ، یا پھر امام فخر الدین رازی کی تفسیر، یا پھر ضیاء اللہ زمشقری کی تفسیر بیضاوی یا نیشاپوری وغیرہ مطالعہ آپ فرمائیں گے تو دیکھیں گے رسول اکرم سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے مثل ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ اس وقت از روئے انصاف کہنا پڑے گا کہ جب اس امت کے علاوہ محض اس وجہ سے کہ ان کا علم سرچشمہ علم محمدی کا فیض ہے، انبیاء بنی اسرائیل کے مثل یا ان سے بہتر قرار پائے، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو یقیناً ان سے افضل ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے قول رسول کی یہ نص موجود ہے جس کو آپ کے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو اس میں ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود علی علیہ السلام اس سے ہر موضوع پر سوال کیا گیا کہ آپ نے افضلیت کے بعض پہلو ظاہر فرما دیے۔ انبیاء سے افضل ہونے کے سبب 100 سما کے چند سوالات کے جوابات حضرت علی نے استعمال کہ 100 سما نے سوال فرمایا اس وقت 20 رمضان سن 40 ہجری کو، جب شقی ترین اولین و آخرین، جیسا کہ رسول اللہ نے خبر دی تھی، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کی زہر آلود تلوار کے زخم سے حضرت پر موت کے آثار طاری ہوئے، تو اپنے فرزند امام حسن سے فرمایا کہ جو شیعہ
دروازے پر مجتمع ہیں، ان کو اندر بلا لو تاکہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جب وہ لوگ آ جائیں تو چاروں طرف سے بستر کو گھیر لیا اور حضرت کی حالت پر چپکے رونے لگے۔ حضرت نے انتہائی ناتوانی کے ساتھ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے جو چاہے پوچھ سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ من جملہ ان کے سوسما ابن سوہان بھی تھے، جو ایک سربراہ شیعہ کونے کے شیعہ مشہور خطیب اور بزرگ راویوں میں سے ہے، جن کی روایتوں کو علاوہ علماء شیعہ کے آپ کے بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ صاحبان صحاح نے بھی حضرت علی اور ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان کی سیرت نقل کرنے میں آپ کے کبار علماء جیسے ابن عبد البر نے استیاب میں، اور ابن سعد نے طبقات میں، اور ابن قتیبہ نے معارف میں، اور دوسروں نے بھی کافی تفصیل سے سوسما کی روایتیں لی اور انہیں ان کی توثیق کی دلیل بھی دی ہے۔ سوسما نے سوال کیا کہ اخبرنی انت افضل ام آدم، مجھ کو خبر دیجئے کہ آپ افضل ہے یا آدم۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان کے لیے خود اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں، لیکن بفجائے وما نعمت رب کا فاحدث، یعنی اپنے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کروں۔ میں کہتا ہوں کہ انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ عرض کیا ورم ذالک یا امیر المومنین، آپ کے کس طرح سے آپ افضل ہے، کس دلیل سے ایسا ہے؟ تو حضرت نے مفصل تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم کے لیے بہشت میں رحمت نعمت کے سارے وسائل مہیا تھے، صرف ایک درخت گندم سے روکے گئے تھے، لیکن وہ باز نہ رہے اور اس شجرہ ممنوعہ میں سے کھا لیا، جس کی وجہ سے بہشت اور اللہ کی رحمت سے خارج ہوئے۔ لیکن باوجود یہ کہ خدا نے مجھ کو گندم کھانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن میں نے چونکہ دنیا کو قابل توجہ نہیں سمجھا، لہذا اپنی مرضی اور ارادے سے گیہوں نہیں کھایا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک انسان کی فضیلت و بزرگی زہد و ورع و تقویٰ سے ہے۔ دنیا اور متاع دنیا سے جو شخص کی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہے، یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا قرب و منزلت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ پھر عرض کیا سوسما نے کہ یا علی، کیا آپ حضرت نوح سے افضل ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کس وجہ سے؟ فرمایا نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو بزرگوار بہت تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ انہوں نے بد دعا کی اور روتے ہوئے آواز دی کہ پروردگار، کافروں میں سے کسی بادشاہ کو زندہ نہ چھوڑنا۔ لیکن مجھ کو خاتم الانبیاء کے بعد امت نے باوجود یہ کہ اس قدر صدمات اور بے شمار اذیتیں پہنچائی، لیکن میں نے بددعا نہیں کی بلکہ مکمل صبر اختیار کیا، جیسا کہ خطبہ شخشخیہ کے ضمن میں فرمایا کہ میں نے صبر کیا، درحالی کی آنکھ میں تنکا اور حلق میں ہڈی تھی۔ کنایا اس طرف ہے کہ خدا کی طرف سے سب سے زیادہ قرب وہ ہے جس کا صبر بلا پر سب سے زیادہ صبر ہو۔ عرض کیا تو سمانے کی یا علی، کیا آپ حضرت ابراہیم سے افضل ہے؟ تو فرمایا ہاں، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ ایسا کس لیے؟ فرمایا عرض کیا کہ پروردگار مجھ کو دکھا دے کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرے گا۔ خدا نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کروں، لیکن میرا دھیان اس منزل پر پہنچا ہوا ہے، میں نے اگر پردے ہٹا دیے جائے جب بھی میرے یقین پر زیادتی کی گنجائش نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی رفت اس کی یقین کے مطابق ہے، یہاں تک کہ حق الیقین کی منزلوں پر پہنچ جائے۔ پھر سوسما نے سوال کیا کہ یا علی، کیا آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہے؟ فرمایا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ فرمایا کس سبب سے؟ فرمایا جس وقت خدا نے ان کو مامور کیا مصر جا کر فرعون کو حق کی دعوت دے تو انہوں نے عرض کیا
کہ خداوندہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، لہذا ڈرتا ہوں کہ مجھ کو قتل کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کے مجھ سے زیادہ خوش بیان ہیں، لہذا ان کو میرا شریک بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھ کو خوف ہے کہ وہ لوگ میری رسالت کو جھٹلائیں گے، لیکن جب مجھ کو من جانب خدا اور رسول نے مامور کیا مکہ معظمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کی چھت سے سورہ برات کی شروع کی آیتیں کفار قریش کے سامنے پڑھوں تو بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے بھائی یا باپ یا چچا یا ماموں یا دوسرے عزیز قریب تر میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو چکے ہوں، لیکن میں نے قطعاً خوف نہیں کیا، تعمیل حکم کرتے ہوئے تنہا جا کر اپنا فرض انجام دیا اور سورہ برات ان کو سنا کر واپس آیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی فضیلت کل اعلیٰ شے سے، جس کا توکل سب سے زیادہ ہے اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی پر بھروسہ کیا، پر کامل اعتماد۔ پھر سوسما نے سوال کیا، قال انت افضل ام عیسیٰ، یہ عرض کیا کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ پوچھا کس طرح سے افضل ہے؟ فرمایا جب مریم کے گریبان میں جبرائیل کے دم کرنے سے وہ بقدرت خدا حاملہ ہو گئیں اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو مریم کو دی ہوئی بیت المقدس سے مریم کو ندا وحی ہوئی کہ بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، کیونکہ یہ عبادت کا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بیت المقدس سے نکل کر صحرا میں خشک درخت خرما کے نیچے آ گئیں اور وہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ لیکن میں جس وقت حرام کے اندر میری ماں فاطمہ بنت اسد در ویزا عارض ہوا تو مستجار کعبہ سے متمسک ہوئی اور دعا کی خداوندہ اس گھر اور اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ اس درد کو مجھ پر آسان فرما دے۔ اس وقت دیوار کعبہ میں شگاف پیدا ہوا اور میری ماں فاطمہ کو غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ اندر گئیں اور میری ولادت ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ شرافت انسانی کا پہلا درجہ حسب و نسب و طہارت و مولد سے ہے، جس کی روح نفس اور جسم پاکیزہ سے ہے وہ افضل ہے، اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے فاطمہ کو حکم خدا ہونا اور مریم کو بیت المقدس میں وضع حمل سے منع کرنا نیز بیت المقدس پر مکہ معظمہ کی فضیلت کے پیش نظر مریم پر فاطمہ کی اور عیسیٰ پر حضرت علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سید علی احمدانی شافعی نے معدت القربہ معدت ہشتم میں اس حدیث مبارکہ کو چند اضافوں کے ساتھ نقل کیا، اور آپ کے دوسرے اکابر علماء نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ در حقیقت خدا نے علی کے اندر انبیاء کی 90 خصلتیں جمع کی جو دوسروں کو نہیں دی۔ حافظ صاحب کہیے ان حدیث اور روایت سے ثابت ہے کہ حضرت علی انبیاء ما سبق سے افضل ہے، اور وہ صفات جو حضرت علی کو ملے وہ کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ جی قبلہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دلیل و برہان کے جو آپ نے اب تک بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تمام انبیاء کے شبیہ تھے، یہ تو گفتگو ہو گئی اپنے مقام پر، لیکن جو میرا سوال ہے یہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ جو اصحاب رسول نے بغیر دلیل و برہان کے دوسروں کو مقدم قرار دیا اور خلافت قصب کر لی، واقعی آپ نے ہم سب کو بے عقل و نادان اور بے سرد و پا مقدم فرض کر لیا۔ کون سی دلیل اجماع کی دلیل سے بالا تر ہوگی، جبکہ تمام صحابہ و امت نے حتیٰ کہ مولانا علی کرم اللہ وجہ نے بھی اجماع کر کے ابو بکر کی خلافت قائم کی اور اس پر راضی ہوئے۔ بدیہی چیز ہے کہ امت کا اجماع حجت اور اس کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خطا پر یا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم نے اپنے اسلاف کی اندھی تقلید نہیں کی قبلہ، بلکہ جب وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
پہلے ہی روز تمام امت نے اجماع کر کے خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیا، اور طے شدہ امر ہے کہ ہمارے سامنے آیا تو عقلاً ہم کو صرف پیروی کرنی پڑی، اور جب ہم نے پیروی کی تو الحمدللہ اس پر قائم و دائم بھی ہے۔ کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ سچ بتائیے آپ۔ حافظ صاحب، آپ کے اکابر علماء کی کتابوں سے لکھی ہوئی اسناد صحیح کے ساتھ میں نے روایتیں پیش کی اور اس سے ثابت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء ما سبق سے افضل ہیں اور رسول اکرم کے شریک کار ہیں، برابر ہیں کمالات و فضیلت میں۔ یہ آپ ہی کی کتابوں سے ثابت ہوا۔ تو اب آپ یہاں اس سوال کا جواب پہلے دیں کہ امت کو خلافت کے ضمن میں اجماع کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ سچ بتائیے کہ رسول اکرم کے بعد حقانیت خلافت کی کیا دلیل ہے، یعنی خلافت کس دلیل سے ثابت ہوتی ہے، بتائیے۔ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وجود خلیفہ کے اس بات پر سب سے بڑی دلیل تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کے علاوہ جس دلیل کے سامنے ہر صاحب عقل و دانش کو گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کی زیادتی اور بڑھاپا ہے، اور جس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو تقدم کا حق دیا اور علی کرم اللہ وجہہ یا وجود انتہائی فضل و کمال اور قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ساری امت مانتی ہے، کم سنی اور جوانی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور عذرو انصاف ایک نو عمر جوان کو بزرگ صحابہ سے آگے بڑھنے کا حق بھی نہیں دیا۔ خلافت کی حیثیت سے مولانا علی کرم اللہ وجہ کے اس پیچھے رہ جانے کو ہم نقص نہیں سمجھتے، کیونکہ ان جناب کی افضلیت سب کے نزدیک ثابت ہے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث نقل کی ہے، نبوت یعنی نبوت اور سلطنت ایک خاندان میں جمع نہیں ہوتی، اس نے بھی علی کرم اللہ وجہ کو منصب خلافت سے برطرف کر دیا۔ چونکہ مولانا علی کرم اللہ وجہ اہل بیت اطہار رسول میں سے تھے، لہذا خلافت کا عہدہ پا ہی نہیں سکتے تھے۔ کہیے کیا کہتے ہیں آپ قبلہ صاحب؟ حافظ صاحب، آپ کے ایسے ذی علم اور ہوش مند انسانوں سے اس قسم کی دلیلیں سننے میں آتی ہے، سخت حیرت اور تعجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ اپنی عادت کے کس قدر پابند ہو چکے ہیں، بغیر سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے حق کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور ایسی دلیلیں بیان کرتے ہیں جن پر سسر مرد و عورتیں بھی ہنس پڑے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح کے دلائل بالکل محمل اور تنکے کا سہارا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کا ہے کہ آپ حضرات ایک لمحے کے لیے بھی اس پر تیار نہیں ہوتے ذرا تعجب کی اینک اتار کے اپنے بے سروپا دلائل کے مقابل شیعہ علماء کی دلائل پر انصاف اور غور و فکر کی نظر ڈالیں۔ صرف آپ کے عوام ہی ان دلائل سے ناواقف ہیں، بلکہ جہاں جہاں میں نے آپ کے علماء سے گفتگو کی ان کو بھی شیعوں کے دلائل و براہین سے بے خبر اور تعصب میں غرق پایا۔ یہ سب محض اس وجہ سے ہے کہ اکابر متکلمین و محدثین علماء شیعہ کی معتبر کتابیں آپ کے کتب خانے میں مطالعے کے لیے رکھی ہی نہیں جاتی، بلکہ ان کو کتب زلال کہہ کے ایک دوسرے کو ان کے مطالعے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ میں نے خود بصرہ، بغداد، شام، بیروت اور حلب وغیرہ بلاد اہل سنت کے بازاروں میں کتب فروشوں سے علماء شیعہ کی معتبر کتابوں سے ایک ایک کا نام پوچھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم کو معلوم نہیں، بلکہ وہ خاص کتابیں جو علماء اہل سنت نے اہل بیت اطہار اور اطرت رسول کی تعریف اور منزل ولایت کے اس بات میں لکھی ہیں، شائع بھی ہو چکی ہیں، وہ دکانوں پر نہیں لگاتے۔ اگر آپ حضرات کبھی اتفاقیہ طور پر شیعوں کی کوئی کتاب دیکھ بھی لیتے
تو چونکہ کینے اور عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لہذا اس قدر انگیختہ اور مشتعل ہو جاتے ہیں کہ انصاف اور علم و حکمت کے ترازو پر اس کو تولنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کتابوں کو یعنی آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ شیعہ علماء نے کس انداز سے دلائل پیش کیے ہیں خلافت کے ضمن میں۔ حقیقت ہو کہ صحیح نتیجہ برآمد ہو، لیکن اس کے برعکس ہماری شیعہ جماعت کی طرف سے آپ کے علماء کی کتابیں نشر کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو معتبر کتابیں حدیث و تفسیر بادب میں سپرد قلم کی ہے وہ شیعوں کے بازار میں فروخت کے لیے موجود رہتی ہے، اور مکانوں میں یا ذاتی یا عمومی کتب خانوں میں ان کے مطالعے سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب میں اپنی اہم ذمہ داری کے خیال سے مجبور ہوں کہ آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے وقت کے لحاظ سے مختصراً جواب عرض کروں، تاکہ آپ کو یہ غلط فہمی نہ رہ جائے کہ واقعی آپ کی دلیلیں مضبوط اور ناقابل تردید ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلے آپ نے حدیث پیش کر کے فرمایا کہ امت کا اجماع حجت اور مضبوط دلیل ہے۔ یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئے متکلم کے ساتھ امت کا لفظ عموم کا فائدہ دیتا ہے، بس حدیث کے معنی اگر صحیح فرض کر لی جائے تو یہ ہوتے ہیں کہ میری تمام امت خطا و گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کبھی بھی میری امت خطا و گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جس وقت پیغمبر کی ساری امت کسی امر پر متفق ہو جائے وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہم بھی اس مطلب کو قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی ایک فرد کو مستثنا کیے۔ تمام امت کا اجتماع صحیح نتیجہ پیدا کرے گا، اس لیے کہ خدا نے اس امت کے خصوصیات میں قرار دیا ہے۔ ہمیشہ اس کے اندر کچھ ایسے افراد موجود رہیں گے جن کے ساتھ حق ہوگا اور وہ حق کے ساتھ ہوں گے، یعنی حتمی طور پر حجت خدا اور الہی نمائندہ موجود رہے گا۔ ساری امت کے مجتبی ہو جانے کی صورت میں وہ اہل حق اور حجت خدا بھی اس کے درمیان ہوگا، تو وہ اجماع قابل قبول ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اور جو امت کو غلط کاری اور گمراہی سے منع کرے گا، اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے گا تو ثابت ہوگا کہ یہ حدیث دوائے فرض سرگس کا اثباتی ثبوت نہیں دیتی۔ رسول اکرم نے تعین خلافت کے حق سے خود دستبردار ہو کر امت کو سرفراز کر دیا۔ اگر آپ کا یہ قول و عقیدہ صحیح ہو کہ صاحب دین کامل پیغمبر نے فرما کر تعین خلافت کا حق اپنے سے الگ کر کے امت کے قبضے میں دے دیا، تو حالانکہ قطعاً ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یقیناً یہ پوری امت کا حق ہے، یعنی چونکہ جملہ مسلمان امر خلافت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا خلافت کی رائے اور مشورے میں بھی سب کو دخل ہونا چاہیے، اور وفات رسول کے بعد کل امت کا جمع ہونا ضروری تھا تاکہ مشورہ کر کے سب کو رائے سے ایک کامل فرد کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا وفات رسول کے بعد ان چند دنوں میں ایک سقیفہ نام کے چھوٹے سے چھتے کے اندر جس وقت خلافت ابوبکر کی آواز اٹھی تو ایسا اجماع جس میں تمام مسلمانوں نے مقتضا رائے دہی پر واقع ہوا تھا یا نہیں؟ قبلہ صاحب، آپ تو ایک انوکھی بات کہہ رہے ہیں۔ 2 سال سے کچھ زائد مدت کے اندر جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ مسئلہ خلافت پر برقرار رہے، عام طور پر مسلمانوں نے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کیا، اور یہی اجماع کے معنی ہیں جو حقانیت کی دلیل ہے۔ حافظ صاحب، دراصل آپ نے جواب میں مغالطہ دینے کی کوشش۔ میرا سوال خلافت ابوبکر کے پورے دور کے متعلق نہیں تھا، پھر بلکہ میں نے عرض کیا کہ سقیفہ بنو سعدہ میں خلافت ابوبکر کی رائے دینے کے وقت امت کا باقاعدہ اجماع ہوا تھا یا فقط چند اشخاص کے جو ایک چھوٹا سا گروہ بنائے ہوئے تھا، اس چھوٹے سے چھتے کے اندر رائے دے کر بیعت کر لی؟ یہ تو بدہی بات ہے کہ وہ کبار صحابہ میں سے چند نفر تھے، لیکن بات کو رفتہ رفتہ اجماع تو واقع ہو گیا نا۔
حافظ صاحب میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بات کو گھمایا نہیں، حقیقت بیان کر دی۔ کیسے؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس بیان سے ارے کہ آپ مانتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے خلافت کا تعین بھی کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ اجماع میں بدل گیا۔ خدا کے لیے انصاف کیجئے، کیا رسول خدا نے جو اس کے لیے اولا راہ حق تھے امت کے سامنے صراط مستقیم اور راہ راست کو واضح کریں، اس عظیم ذمہ داری کو اپنی گردن سے اتار کے امت کے سر ڈال دیا؟ صرف چند افراد سیاسی گوئیں چلیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی بیعت کرے، نیز پورے سے ساتھی باراتی بھی بیعت کر لیں، اور قبیلہ اس والے اس وقت عداوت کی بنا پر جو ہمیشہ سے قبیلہ خزرج کے ساتھ رکھتے تھے اس خوف کی وجہ سے بیعت کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پیش قدمی کر جائیں اور سعد ابن عبادہ وغیرہ امیر بن جائیں، بات کو رفتہ رفتہ لوگ خوف یا لالچ میں فرما بردار بنے، ایک حکومت ہو جائے، تاکہ آج کی رات جناب عالی چند اشخاص کا نام اجماع رکھ دیا۔ آپ نے جو اجماع کے استدلال کے لیے حدیث پڑھی ہے، رسول اکرم کی وہ حدیث پیش کی ہے، وہ پوری امت کے اجماع سے متعلق ہے۔ غور کیجیے، آپ اس حدیث کی اسناد پہ بحث بعد میں ہوگی، پہلے آپ یہیں پہ غور کر لیں جی کہ آج کی رات جناب عالی چند اشخاص کا نام اجماع رکھ دیا۔ آیا بلاد مکہ، یمن، جدہ، طائف، حبشہ اور دوسرے شہروں اور دیہات میں پھیلے ہوئے باقی مسلمان امت مرحومہ میں نہ تھے اور خلافت کے معاملے میں ان کو رائے دینے کا حق نہ تھا؟ جی بتائیے، جی اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے سے کچھ قرار دیں اور سیاسی صحیح، چالیں صحیح۔ پیش ترانہ نقل کریں۔ آپ کا حق نہ تھا، اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے سے کچھ قرار دیتے اور سیاسی چالیں جی اگر کوئی سازش نہیں کی گئی تھی تو پہلے سے کچھ قرار دیتے، یا کہ خلافت جیسے اہم کام میں سارے مسلمانوں کا نقطۂ نظر معلوم کر لیا جاتا، صحیح، تاکہ تمام امت کو حقیقی اجماع صادق آ جائے اور اس میں کسی غلطی یا گمراہی کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ پیغمبر نے اجماع پر نہیں چھوڑا امت، یہ تو حدیث آپ نے پیش کر دی ہے لیکن اجماع پر نہیں چھوڑا ہے، یہ خود پیغمبر کی مقصدی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعین کر دیں، اور پیغمبر نے بارہا اس کا تعین کیا۔ چنانچہ دنیا کی ساری ترقی یافتہ قوموں کا دستور ہے جمہوری حکومت قائم کرنے یا اپنا قائد چننے کے لیے عام اعلان کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو رائے کا احترام کرتے ہوئے اکثریت کی تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تاریخ عالم کو چھان ڈالیے، جی ایسے بوئے بنیاد تشکیل اور ایسے رئیس کا تقرر جو تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھ کا کرشمہ ہو، ڈھونڈنے پر نہیں ملے گا آپ کو، جی 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 بلکہ تمدن و فرما بردار اور صاحبان عقل و ہوش اس عمل کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ اتنا کثیر مسلمانوں کا مجمع ہے، اس میں اجماع کے طور پر چند لوگ مل کے کسی کو خلیفہ تعین کر رہے ہیں۔ پھر تعجب بالا ہے، تعجب یہ کہ ایک چھوٹے سے چھتے کے اندر ایسے مختصر سے مجمع کا نام اجماع رکھا جائے اور متعصب لوگ 1350 سال کے بعد بھی اب بھی اس بے محل، بے لفظ، بے سروپا عمل پر خواہ اڑے رہیں، کہیں کہ امت کا اجماع حقانیت خلافت کی دلیل ہے، یعنی کچھ آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت نے ایک گوشے میں اکٹھا ہو کر پوری ملت اور امت کے سیاہ و سفید کا اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا، لہذا برحق ہے لا محالہ اس کی اطاعت میں سر جھکانا چاہیے۔ دیکھیے قبلہ، آپ کیوں بے لطفی کی بات کرتے ہیں؟ اجماع سے مراد صاحبان عقل اور بزرگان صحابہ کا اجماع تھا جو صحیفے کے اندر واقع ہوا ہے۔ حضور، آپ کا یہ فرمانا کہ اجماع سے مراد صاحبان عقل اور بزرگان صحابہ کا اجماع تھا، محض زبردستی اور بغیر دلیل کے منطقی ہے۔
اس لیے کہ آپ کے پاس سوا اس حدیث کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمائیے جس حدیث پر آپ کا سارا دار و مدار ہے اس میں صاحبان عقل اور بزرگان صحابہ کی بات کہاں ہے؟ آپ اپنی منشا کے مطابق حدیث کے ایسے معنی کرتے ہیں کہ عقل مند اور اہل علم حیران رہ جاتے ہیں۔ جی، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امتی میں یا نسبت عمومیت کا پتہ دیتی ہے، نہ کہ چند نفر اصحاب کا، چاہے وہ عاقل و فاضل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ آپ کا فرمانا عقلاً کبار اصحاب کا اجماع مراد ہے، درست ہے، تو کیا صاحبان عقل و بزرگان صحابہ صرف وہی گنے چنے افراد تھے جنہوں نے صحیفہ کے مختصر سے چھتے میں ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ بن جراح یعنی گورکن کی پیشوائی کے لیے رائے دہی اور بیعت؟ آیا مسلمانوں کے دوسرے شہروں میں صحابہ نے عقل و بزرگان صحابہ نہیں تھے؟ آیا قوم کے سارے عقل مند کبار اصحاب وفات رسول کے وقت مدینے کے اندر اور بھی ایک چھوٹے سے چھتے میں جمع تھے؟ سب نے مل کر اس پر اجماع کیا تھا کہ آج کی شب آپ کے لیے دلیل بنے۔ چونکہ قبلہ صاحب، چونکہ خلافت کا معاملہ اہم تھا اور ممکن تھا کہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو، لہذا اس کا موقع نہیں تھا کہ دیگر مقامات کے مسلمانوں کو اطلاع دی جائے، کیونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ کچھ انصار وہاں جمع ہیں تو فوراً خود بھی پہنچے اور بات چیت بھی کی۔ عمر چونکہ ایک سیاست دان انسان تھے، لہذا انہوں نے امتی بھلائی اسی میں دیکھی کہ ابو بکر کی بیعت کر لیں۔ چند اور اشخاص نے بھی ان کی پیروی میں بیعت کی، لیکن انصار کی ایک جماعت اور قبیلہ اور خزرج نے سعد ابن عبادہ کا ساتھ دیتے ہوئے بیعت نہیں کی اور سقیفے سے چلے گئے۔ یہ تھا جلدی کرنے کا سبب۔ حافظ صاحب، تو جیسا آپ کے سارے مورخین اور اکابر علماء تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ نے تصدیق کر دی کہ سقیفہ کا بنیادی کارروائی میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا۔ جی، ابو بکر نے سیاسی مصلحت سے عمر اور ابو عبیدہ جراح کو پیش کیا، ہاں، اور ان لوگوں نے بھی پیشکش کو پلٹاتے ہوئے کہا کہ آپ سب سے زیادہ لائق و اولا ہے۔ جی، از روئے سیاست فوراً بیعت کر لی، اور قبیلہ اس کے کچھ لوگوں نے بھی جو وہاں موجود تھے، خزرج والوں نے اپنی سابقہ دعوت کے پیش نظر بیعت کر لی تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بڑھ جائیں اور سعد ابن عبادہ امیر ہو جائیں۔ جی، یہاں تک کہ بات کو رفتہ رفتہ توسیع ہوتی گئی، حالانکہ اجماع کی دلیل اگر ایسے مضبوط چیز تھی تو اتنا توقف کرنا چاہیے تھا کہ ساری امت ایک ساتھ جمع ہو جائے اور مجمع عام کے اندر استواساب رائے کر لیا جائے تاکہ صحیح طور پر اجماع صادق آ جائے۔ ابلا میں نے عرض کیا کہ فتنے اٹھ رہے تھے اور اس خزرج دو قبیلے، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے سقیفے میں جمع تھے اور آپس میں نزاع کر رہے تھے۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی عمارت و حکومت کا تقرر اپنی طرف سے کرے۔ بدیہی بات ہے کہ ایک ادنا سی غفلت بھی انصار کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے اور مہاجرین کا کوئی قابو نہیں رہتا، اسی وجہ سے مجبور تھے کہ کوئی کام میں جلدی کریں۔ حضور، میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فتنے اٹھ رہے تھے، جی، اختلاف ہو رہا تھا، الگ الگ گروہ بن رہا تھا، جی، جی، سقیفہ کی کارروائی کے خلاف بھی سعد ابن عبادہ اور دوسرے گروہ تیار ہو رہے ہیں، تو جب فتنے اٹھ رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ اس میں امت کا اجماع کہاں ہے؟ اچھا، دیکھیے، اجماع امت آپ کس رخ سے اس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اور دوسرے یہ کہ ہم بھی چشم پوشی کرتے ہوئے آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔
ہاں آپ ہی کے قول سے سند لیتے ہیں، جی جیسا کہ آپ کے مورخین مثلاً محمد ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ طبری کے جلد دوم صفحہ 457 میں، جی اور دوسروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سقیفے میں امر خلافت پر رائے دنی کرنے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس خزرج کے 2 قبیلے چاہتے تھے کہ اپنے لیے امیر معین کریں۔ ابو بکر و عمر نے بھی اپنے کو اس صف آرائی میں پہنچایا اور اس اختلاف سے خود فائدہ اٹھا لیا۔ جی اگر واقعی امر خلافت میں صلاح و مشورہ کرنے اکٹھے ہوتے تو پہلے جملہ مسلمانوں کو ضرور خبر دیتے، اچھا، کہ رائے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ جی چنانچہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو خبر دینے کا موقع نہیں تھا اور وقت گزرا جا رہا تھا۔ ہم یہی کہہ رہے یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خبر دینے کا موقع نہیں تھا، اس وقت کے حالات اس طرح سے مطلب یہ کہ پورا شور تھے، یہی ہم کر رہے ہیں۔ ہاں تو سنیں، اس ضمن میں وقت اگر نہیں تھا جی ہم بھی آپ کی ہم آواز ہو کر کہتے ہیں کہ مکہ، یمن، طائف، دوسری مسلمان آبادیوں تک دسترس نہیں تھا، مگر کیا اسامہ ابن زید کے لشکر تک بھی رسائی ممکن نہ تھی، جن کے لیے خود پیغمبر کا قول موجود ہے کہ ان کے لشکر کے ساتھ جاؤ، جی جو مدینے کے باہر ہی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ان بزرگی اصحاب کو بلا کر مشورہ لے لیتے جو اس فوج میں شامل تھے، اور جن میں سے ایک نمایاں فرد مسلمانوں کے امیر لشکر اسامہ ابن زید بھی تھے، جن کو خود رسول اللہ نے افسری عطا فرمائی۔ جی ابو بکر و عمر بھی ان کے ماتحت تھے، ابو بکر و عمر کو بھی ان کے ساتھ لشکر میں جانے کا حکم تھا، سقیفہ کی کارروائی کا حکم نہیں تھا۔ تو جس وقت اسامہ نے سنا کہ ایک سازش کے ذریعے 3 آدمیوں کے ہاتھوں خلیفہ سازی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بغیر کسی مشورے اور اطلاع کے ایک شخص کی بیعت کر لی، تو سوار ہو کر مسجد رسول میں آئے اور بقول تمام مورخین کے ایک نعرہ مارا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، کس کی اجازت سے خلیفہ ہو گئے؟ تم چند آدمی کیا حیثیت رکھتے ہو کہ مسلمانوں اور بزرگان صحابہ کے مشورے اور اجماع سے خلیفہ مقرر کر لیا؟ کیا تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ بزرگوں اور صحابہ کے مشورے سے اجماع ہو رہا ہے؟ عمر نے لیپ پوت کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ، کام ختم ہو چکا اور اب بیعت ہو چکی ہے، چاہے اس بیعت میں کوئی بزرگ رہے یا نہ رہے، ہم نے بیعت کر لی ہے، بیعت واقع ہو چکی ہے، پھوٹ پیدا نہ کرو بلکہ تم بھی بیعت کر لو۔ اسامہ کو تاؤ آ گیا، اسامہ ابن زید کو تاؤ آ گیا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے مجھ کو تمہارا سردار بنایا ہے، تم میرے لشکر میں ہو، تم کو میرے لشکر میں میرے ساتھ چلنے کا حکم تھا۔ لیکن مولوی صاحب، یہ تاریخ اسلام کی سب سے اہم بحث ہو رہی ہے۔ اچھا، جی بالکل نہیں، میں آپ کے اللہ کو غور کر رہا ہوں، آپ بگوش قلب سماعت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اسامہ ابن زید خلیفہ اول و دوم سے کہہ رہے ہیں جی کہ تم لوگوں پر پیغمبر نے مجھے سردار بنایا ہے، ہاں، تم کو میرے ساتھ لشکر میں چلنے کا حکم تھا، نہ کہ سقیفہ کی کارروائی کا۔ جی پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ جی، اور عمارت سے معزول بھی نہیں کیا تھا۔ جی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں پر رسول خدا کا منتخب فرمایا ہوا ہو؟ میں تم پر رسول خدا کا منتخب فرمایا ہوا امیر اپنے ماتحتوں اور محکموں کی بیعت کر لوں۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ بات ہوئی، لیکن نتیجہ اسی قدر کافی ہے کہ اگر آپ کہیے کہ اسامہ کا لشکر بھی شہر سے کچھ فاصلے پر تھا اور وقت نکلا جا رہا تھا، تو حضرات کیا سقیفہ سے مسجد اور خانہ پیغمبر بھی بہت دور تھا؟ آخر علی علیہ السلام کو با اتفاق فریقین مسلمانوں کے اندر ایک بڑی شخصیت کے مالک تھے، ام رسول عباس کو، تمام بنی ہاشم اور اطرت پیغمبر کو، جن کے لیے حضرت نے وصیتیں فرمائی، جو عدیل قرآن تھے، کبار صحابہ کو جو وہاں موجود تھے، کیوں مطلع نہیں کیا گیا؟ انہیں اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ جی
اسامہ ابن زید نے انہیں ڈانٹا۔ اب آپ بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ صورتحال ایسی خطرناک تھی کہ غفلت اور ثقیفہ سے باہر آنے کا موقع ہی نہیں تھا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ موقع تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر علی علیہ السلام، بنی ہاشم اور کردار صحابہ کو جو خانہ رسول میں جمع تھے اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا قبلہ، ان کے آمدن ایسا کرنے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ عمر رسول اللہ کے دروازے تک آئے تھے، لیکن اندر داخل نہیں ہوئے تاکہ اس گھر میں مجتمع حضرت علی علیہ السلام، بنی ہاشم اور اصحاب کرام کو خبر نہ ہونے پائے۔ قبلہ، یہ بات تو قطعاً رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ حضور، پھر آپ نے بے لطفی کی بات کی ہے۔ یہ بات کسی کی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے 3 صدی کے بڑے عالم محمد جعفر ابن جریر طبری، جن کی مشہور تاریخ ہے اور علماء تاریخ کو ان کی تاریخ پر اتفاق ہے جی 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 کہ انہوں نے بڑی وثاقت کے ساتھ یہ ضخیم تاریخ لکھی۔ اچھا اچھا، اس کے جلد دوم صفحہ 256 کا مطالعہ فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمر کیا کہا آپ نے؟ جلد دوم صفحہ 256۔ جی جی، وہ لکھتے ہیں کہ عمر خانہ رسول کے در تک آئے لیکن اندر نہیں گئے، بلکہ ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ جلدی آ جاؤ باہر۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور بہت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ اس وقت مجھ کو فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہلایا کہ ایک خاص کام کے درپیش جس میں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ ابو بکر باہر آئے، خفیہ طور سے ان کو سقیفہ میں انصار کے جمع ہونے کا معاملہ بتایا۔ اچھا اچھا، اور کہا کہ ہم کو فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ یہ دونوں چلے اور راستے میں ابو عبیدہ جو ایک گورکن تھے، ابو عبیدہ کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ 3 آدمی مل کر اجماع امت کی تشکیل دے دیں۔ اچھا، یہ الفاظ تاریخ طبری کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اور آج آپ اسی کا سہارا لیں۔ خدا کے لیے انصاف کیجیے، اگر کوئی سازش اور قرارداد کام نہیں کر رہی تھی تو عمر خانہ پیغمبر تک جا کر اندر کیوں نہیں گئے؟ صورت واقعہ کو تمام بنی ہاشم اور صحابہ کرام کے گوش گزار کرتے، اس سے مدد طلب کرتے۔ ساری امت رسول میں صرف ایک ابو بکر ہی عقل کل رہ گئے تھے، دوسرے صحابہ اور اطرت رسول سب بیگانے تھے جن کو اس حادثے کی خبر ہی نہیں تھی۔